हेलो एंड वेलकम टू रिलेशनशिप लैब। आज हम जिस चीज़ से बात करेंगे वो है पार्ट टू ऑफ ट्रेट्स ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्रोबेबली आपको फीलिंग है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको अब्यूज़ करते हैं और वो नार्सिसिस्टिक हैं। और इस वीडियो में हम उन आदतों पे और उन क्वालिटीज़ पे बात करेंगे या ट्रेट्स पे बात करेंगे जो कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स में अक्सर होती हैं और जिसको देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हैं। इस वीडियो का एक फर्स्ट पार्ट भी है जो कि मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, यू कैन गो वॉच इट। उसमें हमने और भी डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं वो डिस्कस की थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक चीज़ जो आप नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के अंदर नोट करेंगे, और ये एक बड़ी कॉमन सी बात है कि वो पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं। पैथोलॉजिकल लायर का मतलब ये होता है कि वो झूठ बड़ी खूबी से बोल सकते हैं, बहुत फ्लुएंसी के साथ, विदाउट एनी थिंकिंग। किसी भी सिचुएशन में या किसी भी सेटिंग में, सोशल सेटिंग के अंदर वो बड़ी इजीली नई स्टोरीज़ बना सकते हैं। और कई दफ़ा तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो ऐसी ऐसी स्टोरीज़, स्पेशली पास्ट के बारे में या वो वाक़यात जो पहले हो चुके हैं रिश्तेदारों से मुतल्लिक़, या जैसे अगर किसी रिश्तेदारों की मीटिंग में आप जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं या रिश्तेदार आपके घर आते हैं और किसी पुराने वाक़े के बारे में बात होती है कि किसी ने आपके साथ क्या किया या किसी ने आपकी फैमिली के साथ क्या किया, तो आप ये नोट करेंगे कि वो ऐसी ऐसी बातें ढूंढ के निकालते हैं और ऐसे ऐसे किस्से सुनाते हैं जो जिनका असलियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसकी वजह ये है कि वो पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं। उनको बहुत मज़ा आता है इस चीज़ के बारे में, अपनी इस क्वालिटी को एक्सप्लॉइट करने का, कि वो कोई भी स्टोरी किसी चीज़ के बारे में भी बता सकते हैं और बना सकते हैं ऑन द स्पॉट। वो झूठ बोलने के बड़े एक्सपर्ट होते हैं। और ये टैक्टिक जो है वो ये यूज़ करते हैं नॉट ओनली लोगों को गैसलाइट करने में, लोगों को मैनिपुलेट करने में, बल्कि अपने बच्चों के साथ भी वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जिसमें आपको लगा है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो वो एक ऐसी स्टोरी पास से निकाल के आपको सुनाएंगे कि आपको लगेगा कि वाकई इतना कन्विंसिंग झूठ था वो कि आपको लगेगा कि शायद वो ऐसे बात हुई ही नहीं थी। और इस तरह की सिचुएशंस बनाना, इस तरह की सिचुएशंस को मैनिपुलेट करना, लोगों को मैनिपुलेट करना उनकी आदत होती है। सो अगर आपका पेरेंट जो है वो इस तरह की बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है तो आप यकीनन एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ बाउंड हैं। Another thing that is very common to narcissistic parents is that they are deaf to opinions. Narcissistic parents में ये एक क्वालिटी होती है, या क्वालिटी तो नहीं आप कह सकते लेकिन पर्सनालिटी ट्रेट आप कह सकते हैं, कि वो दूसरों के ओपिनियंस को वैल्यू नहीं करते। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक नार्सिसिस्टिक फैमिली में फंसे हुए हैं और आपके साथ बुरा सलूक हो रहा है और आपको लगता है कि आपको ब्रेक करना चाहिए और आप बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई आपकी रिश्तेदारों में से, कोई फैमिली फ्रेंड्स में से, कोई पड़ोसियों में से ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपकी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहा हो, जिसके दिल में आपके लिए थोड़ी सी कंसिडरेशन हो, वो चाहता हो कि आपकी बेहतरी हो जाए। और ऐसे लोग बाज़ दफ़ा ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाई जाए, और वो कोशिश करते हैं कि वो आपके पेरेंट को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करें और उसको थोड़ी सी इस तरह का ओपिनियन दें जिससे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए या आपके बहन भाइयों की ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए। इस तरह की सिचुएशन में आप ये नोट करेंगे कि कभी भी वो लोगों की बताई हुई अच्छी बातों के बारे में कभी अडॉप्ट नहीं करेंगे, उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई उनको एक अच्छी बात बता रहा है या उनको डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है जिससे उनकी बुरी आदतें जो कि उनकी फैमिली को इफ़ेक्ट कर रही हैं कंट्रोल में आ सकते हैं, या बेहतरी हो सकती है आपकी फैमिली लाइफ के अंदर, या आपकी फैमिली डायनामिक्स बेहतर हो सकती हैं, वो कभी भी उस बात पे तवज्जो नहीं देंगे। वो इस तरह से बिहेव करेंगे कि जैसे उस बंदे को तो कुछ पता ही नहीं है, वो स्टूपिड है, उसको बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं है कि ज़िंदगी कैसे चलती है। हालांकि आप ये देखेंगे कि वो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो बल्कि उनकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी हो। लेकिन इस तरह के लोगों को
وہ بالکل اپنے اوپر انفلوئنس ہونے ہی نہیں دیتے، اور یہ چیز آپ کو بہت آبزرو کرنے کو ملے گی. اسپیشلی ایک ایگزامپل کین گیو یو، جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک کریئر چوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا دل جو ہے فار انسٹنس کسی آرٹسٹک کریئر کے اندر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے پرسو کریں، یا فار انسٹنس جیسے ایمرجنگ کریئرس ہیں جیسے کمپیوٹرز کے اندر، گیمنگ کے اندر. یہ چیزیں پچھلی جنریشنز کے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. سے گیمنگ میں ایک کریئر بن سکتا ہے، یہ بات شاید ان کو پتہ نہیں ہے. اسپیشلی انڈیا اور پاکستان میں جو اولڈر جنریشنز ہیں ان کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ گیمنگ جو ہے وہ ایک فالتو چیز ہے، یوٹیوب فالتو چیز ہے، میڈیا فالتو چیز ہے، جرنلزم ایک فالتو چیز ہے جس میں کریئر نہیں بن سکتے. حالانکہ بہت ڈفرینس آ چکا ہے. جو دنیا میں کریئرز ہیں وہ ایوالو ہو رہے ہیں اور بہت ساری اپرچونیٹیز ان ایریاز میں موجود ہیں جو کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر سکتی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ایکچولی ڈیولپ کیا نہیں ہے، وہ صرف اپنے زور پہ اب فیک رسپیکٹ جو انہوں نے اپنے لیے کریٹ کروائی ہوئی ہے، اونچا بولنا، بدتمیزی کرنا، اس ٹائپ کی ٹیکٹک سے وہ لوگوں کو کنٹرول کرتے چلے آئے، اور انہوں نے ایکچولی اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کیا اور اپنی نالج کو بھی ایکسپینڈ نہیں کیا. تو اس وجہ سے وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے. اور اگر فار انسٹنس کوئی ایکچوئل پڑھا لکھا یا پروفیشنل جو کہ ان فیلڈس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جو ایکچولی ان فیلڈس کے اندر سکسیزفل ہے، کچھ ایسے رشتے دار بھی ہوتے ہیں جن کو جو بے شک ان فیلڈس کے اندر سکسیزفل نہ ہو لیکن وہ پروگریسو ہوتے ہیں، ان کی تھنکنگ جو ہے وہ تھوڑی ماڈرن ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی ڈریم کو پرسو کر سکیں. وہ ایکنالج کرتے ہیں کہ آپ کی ایک ڈریم ہے اور آپ کو سکسیس دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی. تو اگر وہ اس طرح کی کنورسیشن کرتے ہیں آپ کے پیرنٹ کے ساتھ تو وہ ہمیشہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل گئے گزرے ہیں، دے ہیو نو میننگ، دے ہیو نو سکسیس، دے ڈونٹ ایگزسٹ، ان کا اوپینین خراب ہے. اور یہ چیز آپ کو بہت ایزیلی نوٹ کرنے کو مل جاتی ہے، بیکاز جیسے ہی کوئی دوسرا آ کے ان کو بتاتا ہے کہ ان کا جو اوپینین ہے اس کے علاوہ بھی اوپینین ایگزسٹ کر سکتا ہے، تو فوراً ان کی جو یہ پرسنالٹی ٹریٹ ہے فوراً سامنے آ جاتی ہے. اور اگر آپ کا پیرنٹ ایسے کرتے ہیں تو یقیناً آپ جان لیں کہ آپ کی سکسیس ان کا فوکس نہیں ہے. چیز اور جو نارسسسٹک پیرنٹس ہمیشہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہر چیز کو بہت بریگ اور ایگزیجریٹ کرتے ہیں. ایک اور فینومینا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے بچوں کو صرف اس لیے گروم کرتے ہیں تاکہ وہ سکسیزفل ہو سکیں، اور وہ آپ کو پرائیویسی میں جب آپ کا 1-to-1 ان کے ساتھ ہوتا ہے، جب آپ پیرنٹ اور چائلڈ کے درمیان میں ایک پرائیویٹ کانورسیشن ٹیک پلیس ہو رہی ہوتی ہے اپنے لیونگ رومز میں، یا جیسے آپ کا پرائیویٹ انٹریکشن ہوتا ہے، اس وقت پہ وہ کبھی آپ کو ویلیڈیشن نہیں دیتے، کبھی آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے اچھا کام کیا، یا جیسے ہی آپ ایک ٹرافی ون کر کے آتے ہیں یا آپ کی کوئی سکسیس ہوتی ہے یا آپ کے کسی ایگزام میں اچھے نمبر آتے ہیں تو وہ کبھی آپ کو شاباش نہیں دیتے، کبھی آپ سے خوش نہیں ہوتے. دے آلویز گیو یو فیلنگ کہ یو آر ناٹ انف، دس واز ناٹ گڈ انف. لیکن جیسے ہی کوئی رشتہ دار آتا ہے اور وہ رشتہ دار اگر کوئی ایسا ہو جس کے اپنے بچے ہوں اور وہ بھی ایکچولی کچھ اچھا ہی کر رہے ہوں، تو فوراً وہ آپ کی سکسیس کو نکال کے اور اس کو چیس کا پون بنا کے اور فوراً اپنی کنورسیشن کے اندر لے آئیں گے اور فوراً بریگ کرنا شروع کر دیں گے اور ایگزیجریٹ کرنا شروع کر دیں گے. ہاں جی، میرے بیٹے نے تو بہت کمال نمبر لیے، میری بیٹی نے تو بہت کمال نمبر لیے، لیکن ایکچولی ان پرائیویسی وہ کبھی بھی آپ کو اس سکسیس کی وجہ سے رسپیکٹ نہیں کریں گے، اور وہ ہمیشہ آپ کی سکسیس کو یا آپ کے فیلئر کو ایگزیجریٹ کریں گے. جیسے فار انسٹنس اگر آپ نے مڈ ٹرم میں آپ کے نمبر اچھے نہیں آئے تو مڈ ٹرم از اونلی لائک واٹ پرسنٹیج آف دی انٹائر تھنگ، رائٹ؟ آپ کے پورے جی پی اے کے اندر مڈ ٹرم کی کیا ٹوٹل کنٹریبیوشن ہوتی ہے؟ 10%، 5%. اٹ از ناٹ دا ڈیفینیشن کہ شاید آپ کے پورے نمبر غلط آئے یا آپ کا جی پی اے آئے ہی نہیں ٹھیک، لیکن وہ آپ کو اس طرح سے فیل کروائیں گے یا ایسے ایگزیجریٹ کریں گے آپ کا یہ فیلئر کہ جیسے وہ 5% جو وہ پورے 100% پہ چھا گیا ہو. اور یہ چیز بہت ڈیمیجنگ ہے کیونکہ ایز اے چائلڈ جب آپ کی سکسیس
نہیں ہو رہی ہوتی، آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی اسٹرگل کرتا ہے. جو سکسیزفل ہے وہ بھی اسٹرگل کرتا ہے، جو سکسیزفل نہیں ہے وہ بھی اسٹرگل کرتا ہے. لیکن ایز اے پیرنٹ اپنے بچے کو ہمیشہ آپ کو چاہیے کہ آپ اسے کانفیڈینس دیں، اسے کہیں کہ کوئی بات نہیں، لیسنس کیا لرن کیا آپ نے اس مڈ ٹرم میں، آپ کے نمبر اچھے نہیں آئے، آپ نے کیسے پڑھائی کی تھی جس کی وجہ سے آپ کے نمبر اچھے نہیں آئے، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے. آپ پیرنٹ کا کام ہے کہ اپنے بچے کو راستہ دکھائے. اگر یہ غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو کیسے ٹھیک کرے، یا اگر کام انف نہیں کیا تو اس کو کیسے کور کیا جائے، تاکہ آگے فیوچر میں جب بڑا فائنل ایگزام آئے تو اس وقت آپ اسے 100% اٹیمپٹ کر سکیں اور اچھے نمبر لا سکیں. یہ کوچنگ جو ہے یہ پیرنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن اگر پیرنٹ ہی آپ کے فیلئر کو ایگزیجریٹ کرنا شروع کر دے گا تو وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور اگر آپ کا پیرنٹ ایسا کر رہا ہے تو یقین جانے کہ آپ کی سکسیس ان کا فوکس نہیں ہے. وہ ایگزیجریٹ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس سچویشن میں کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کو، اینڈ آپ کو برا فیل کروا کے ان کو اچھا لگتا ہے. ایک اور چیز جو نارسسٹک پیرنٹس میں بہت کامن ہوتی ہے، انگریٹفلنس. وہ کبھی بھی اپنے بچوں کا شکر ادا نہیں کرتے. ایک اچھی سوسائٹی کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے یا اس کے لیے کوئی بہتری کی چیز کرتا ہے، بہت چھوٹا سا کام بھی ہو سکتا ہے جو آپ ایک دوسرے کے بارے میں کر سکتے ہیں، تو وہ کبھی بھی شکر ادا نہیں کرتے، کبھی تھینک یو نہیں کہتے. تھینک یو ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. ایون آپ یہ دیکھیں گے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنی ریلیشن شپس کے اندر بھی کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ گریٹفل نہیں ہوتے. مثال کے طور پر اگر آپ کی مدر نارسسسٹک ہیں تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ وہ کبھی شکر ادا نہیں کرتی کہ ان کے ہسبینڈ یعنی کہ آپ کے فادر نے ان کا کتنا خیال رکھا، یا ان کے گھر والوں نے ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا. وہ ہمیشہ ان کو نگیٹو بات ہی کریں گی. جیسے اگر ان کی بہن ان کے لیے کوئی چیز لے کے آئی ہے، اگر کھانا بنایا ہے، کوئی چھوٹا سا کام کیا ہے جو کہ ایک انسان کی زندگی میں ایک خوشی لا سکتا ہے چھوٹی سی، وہ کبھی بھی شکر ادا نہیں کریں گے. دے ول نیور سے تھینک یو فار اینی تھنگ. اور یہ چیز آپ بار بار نوٹ کریں گے. بچے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھیں، ان کو خوش رکھیں، ان کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اگر آپ ایک چھوٹے سے بچے ہیں، جیسے آپ کے اسکول میں کوئی چھوٹا سا ایونٹ ہوا ہے اور آپ کوئی چھوٹی سی چیز اپنے پیسوں سے اپنے پیرنٹ کے لیے خرید کے لائے ہیں، کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنا پیارا محبت کا ایکسپریشن ہے یہ. لیکن وہ کبھی آپ کو تھینک یو نہیں کہیں گے. وہ بس ایسے ہی کر کے رکھ دیں گے سائڈ پہ کہ جیسے یہ تو کوئی ایسی خاص بات ہی نہیں تھی. حالانکہ اتنی خوبصورت بات ہے یہ. ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے دل سے ایک چیز لے کے آتا ہے. بچہ جو ہے وہ اپنی کوئی کینڈی بھی خرید سکتا تھا لیکن وہ نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ماں کے لیے یا اپنے پیرنٹ کے لیے، باپ کے لیے کوئی اچھی چیز لے کے آتا ہے، اپنے دل سے لے کے آتا ہے، لیکن وہ کبھی شکر ادا نہیں کرتا. سو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ آپ دیکھیں گے کہ نارسسسٹک پیرنٹس کے اندر موجود ہوتی ہیں. اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پروبیبلی آپ کو لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان یور لائف، اور آپ اچھا فیل نہیں کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے بارے میں. اگر آپ کو اس کانٹینٹ سے کوئی ہیلپ ملتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کانٹینٹ سے کچھ سیکھ رہے ہیں اور اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں، یا آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ نارسسسٹک پیرنٹ کی ریالٹی آپ کی ریالٹی ہے، تو آپ پلیز اس کانٹینٹ کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو اسپیسیفک ہیلپ چاہیے یا آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے یا کوئی سچویشن ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، یو کین سینڈ می این ای میل. میری ای میل جو ہے وہ اسکرین پہ آ رہی ہے اور نیچے کانٹینٹ ڈسکرپشن باکس میں بھی ہے. You can reach out to me anytime and I will try to help you. Again, if you like this video, please like and subscribe. If you have any questions, please reach out to me. I would be more than happy to assist you. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.